باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا آكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره ويرى من غباره رواه احمد وابو داود والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت امام احمد نے، امام ابو داود نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب کہ سود کھائے بغیر کوئی نہ رہے گا، اگر سود نہ بھی کھائے گا تو اسے سود کا اثر ضرور پہنچے گا، یہ بھی روایت ہے کہ اس کا غبار پہنچے گا۔ آج اس دور کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو بلا واسطہ یا بالواسطہ سود نہیں کھا رہا۔ ہر ایک بندہ وہ سود کھا رہا ہے یا اس تک غبار پہنچ رہا ہے، اس تک اثر پہنچ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنی بات کو دیکھیں تو ابھی میں نے یہ بل بھرے نا جی، یہ ایک بل کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ ہماری کاسٹ جو آئی وہ آئی جی 36,957 روپے، اور ہم نے ادا کتنا کیا؟ 50,720 روپے۔ ہمارا خرچہ ہم نے کتنا کیا؟ 36,000 روپے کا، اور بل کتنا بھرا؟ 50,000 سے زیادہ، 51,000 روپے کا۔ یہ کدھر ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بدماشی ہے، یہ سود ہے۔ اچھا جی، یہ جو نظام چلا ہے یہ کس کے ذریعے چلا؟ بل کہاں جمع کرتے ہیں؟ بینک کے اندر۔ بل بینکوں میں جمع کیا جاتے ہیں، تو بینک سارے کس پہ چل رہے ہیں؟ سود کے نظام پہ چل رہے ہیں۔ یہ بجلی، پانی، گیس، اب میں نے آپ اندازہ کریں جی، پانی کا بھی بل اور گیس کا بھی بل، ہماری کاسٹ کچھ ہے۔ گیس کا 150 روپے، 170 روپے کی ہماری کنزمپشن ہے، اور بل ہم نے کتنا دیا؟ بل ہم نے دیا 1,800 روپے۔ باقی کیا ہے؟ بدماشی۔ 1 میٹر وہ صرف جو اس کی بلنکنگ لائٹ ہے وہ جلی، اس کی وجہ سے 1 یونٹ استعمال ہوا، اور بل کتنا دیا؟ 2,500 روپے۔ یہ کیا ہے؟ بدماشی، سود ہے۔ آپ ماچس لیں، آپ کھانا لیں، آپ آٹا لیں، جتنے کاروباری ہیں، آج جیب میں پیسہ لے کے گھومنا بالکل سیف نہیں۔ مجبوراً کدھر رکھنا پڑتا ہے؟ بینک کے اندر، اور بینک کا سارا نظام سودی نظام۔ مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی کہ بلا 78 سال سے زیادہ ہو گئے پاکستان بنے ہوئے۔ 78 سال، چلو پہلے ہم کہتے ٹھیک ہے جی 78 سال پہلے ہمارے پاس ماہر معاشیات نہیں تھے، ہمارے پاس علماء نہیں تھے جو ہمیں یہ سکھا دیتے۔ آج 78 سال کے بعد ہمارے پاس ماہر معاشیات بھی ہیں، علماء بھی ہیں، انہوں نے تحقیق بھی کی ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے اپنی محنت سے، کوشش سے وہ بینک بھی بنائے ہیں جو اسلامی کہلاتے ہیں، جو اسلامی شرائط اور اصول کے مطابق وہ لے کے چل رہے ہیں۔ تو پھر اس نظام کو پورے پاکستان میں کیوں نہیں پھیلا دیا گیا؟ جب اسلامی بینک چلا رہے ہیں، ان کا شریعہ بورڈ ہے، ان پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ساری اس بات کی نگرانی کر رہے ہیں، تو پھر باقی نظام کو اس کے اوپر کیوں نہیں لایا گیا؟ ہر ایک سود کھا رہا ہے، اور ایک اس تک غبار پہنچ رہا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم اس ظلم کے سسٹم کا، انتظام کا جو ہے وہ ہم حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک ہی نجات کا حل ہے، ہمارے اپنے ملک کے بقا کے لیے
جو ہمارے ملک کے ماہر معاشیات ہیں، علماء ہیں، جو انہوں نے نظام دیا ہے، جو بینکنگ نظام لے کے چل رہے ہیں، اسلامی شریعہ بینک کے قوانین کے مطابق لے کے چل رہے ہیں، وہ 1% ہے پورے ملک کا، 5% ہو جائے گا۔ 95% بینک سارے سودی نظام چلا رہے ہیں، ان میں کوئی بھی وہ جب وہ چل سکتے ہیں، 5% چل سکتے ہیں، تو 95 کیوں نہیں چل سکتے؟ وہ اس لیے نہیں چل سکتے کہ اگر ہم 95% ہم اسلامی بینکنگ لے آئے تو پھر یہ جو سودی نظام ہے، یہ جو گھر بیٹھے ہیں وہ ویلے ان کو موجیں لگی ہوئی ہیں اور وہ حرام کھا رہے ہیں اور خدا کی لعنت لے رہے ہیں اور اللہ سے جنگ کر رہے ہیں اور اپنی ماؤں کے ساتھ بدکاریاں کر رہے ہیں، پھر یہ کیسے ہوگا؟ پھر یہ نظام تو خراب ہو جائے گا، اللہ اور اس کے رسول۔ اب جناب اس حالت میں ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ تنخواہیں بھی لیتے ہیں نا جی، تو تنخواہیں بھی ہماری بینک کے ذریعے آتی ہیں۔ ہمیں 10,000 بھی تنخواہ ہے نا جی، 20,000 بھی تنخواہ ہے، وہ بھی بینک کے ذریعے آ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ اس کمائی میں مخلوط ہو گیا، حلال حرام مخلوط ہو گیا۔ اب اس حرام میں ہمارا اختیار کوئی نہیں، اس حرام میں ہماری محنت بالکل 1 نمبر ہے، ہم اپنی بالکل جائز معاملات کر رہے ہیں جو ہم سلسلہ کر رہے ہیں، لیکن ایک حرام وسیل ذریعے سے رہی ہے، تو اب اس میں یہ حکم ہے کہ جب تک بندے کی اختیاری طور پر مکمل کلی حرام نہ ہو جائے، اس کی کوشش بھی، اس کا پیسہ بھی، اس وقت تک اس بندے کے ساتھ کھانا پینا لینا دینا بالکل جائز ہے۔ کیونکہ اب ایک تو حضور بتا رہے ہیں وہ زمانہ آئے گا جس زمانے میں کوئی رہ ہی نہیں سکے گا، اور ہم وہ اسی زمانے میں جی رہے ہیں، بجلی پانی گیس کھانا پینا ہر چیز کے اندر حرام ہی حرام ہے، حرام ہی حرام، کوئی چیز بچی ہی نہیں ہوئی۔ تو اب یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ ایسا بندہ جس بندے کی تنخواہ یہ مشکوک ہے، ظاہری بات ہے اس کی اسباب ہیں، وجہ ہے مشکوک ہونے کی، تو وہاں پر ملازمت کرنا، اسے معاملات کرنا، اس کے ہاں کھانا پینا بالکل درست ہے، الا کہ وہ سیدھا ہی حرام کا نہ کما رہا ہو، سیدھا ہی جوئے کا کھا رہا ہے، سیدھا کر ہی سود کا کام رہا ہے، تو پھر عام ایسے معاملات کے اندر جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جس کا بالکل حرام ہے اس کے ساتھ قطعی کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ اللہ کے ساتھ جس نے جنگ لگائی ہوئی ہے، آپ اس کے ساتھ اگر یاری لگائیں گے تو آپ اس کے ساتھ بھی مر جائیں گے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سود عام ہونے کی خبر دی، مگر ان سب لوگوں کو فاسق یا گناہ گار نہ فرمایا۔ سود خور فاسق ہے، مگر جسے سود کا غبار یا بخار پہنچے اسے فاسق نہیں کہہ سکتے۔ اب دیکھیں نا جی، ہم یہ کہیں جی آپ سارے سودی کیونکہ آپ بجلی استعمال کر رہے، پکا استعمال کر رہے، نہیں، یہ حکم نہیں ہوتا۔ حضور نے سود کی مذمت ضرور کی ہے، لیکن جس کو غبار پہنچ رہا ہے اس کی مذمت نہیں فرمائی۔ ہم مجبوری ہے، ایک زمانہ تھا جس زمانے کے اندر بغیر بتی بجلی کے بندہ بیٹھ جاتا، آج نہیں بیٹھا جاتا، آج نہیں برداشت ہوتا، تو آج یہ ہماری مجبوری ہو چکی۔ آپ 2-4 لاکھ روپے لے کے نکلے بھائی اور شام تک خیر سے واپس آ جائیں، نہیں ہوتا، مجبوراً ہے پھر ہم جو ایسا نظام کو استعمال کرنا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں نا جی، ہمیں جو اس پر حوصلہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو فرعون کے محل میں پلوایا، وہ تو تھا ہی کافر، اس کی کمائی حرام دی تھی، ظلم جبر اور یہ والی معاملات والی تھی اس کی، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے کہیں پر اس کی مذمت نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کیوں پلے اس؟ ہاں جی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب نے پالا، ہاں جی، پرورش کی، اور ان کی کمائیاں یقیناً مخلوط، خالص حلال نہ تھی، مخلوط تھی، اور مخلوط مال کی دعوت یا اس سے چندہ وغیرہ اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، جسے غبار پہنچ رہا ہے اس میں کرنا بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ان کے ہاں نہ کرواتا جن کی ایسے معاملات تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب تک یہ بات کلی طور پر یقین کامل نہ ہو جائے کہ اس بندے کی کمائی بالکل حرام ہے، یہ ڈائریکٹ سود کا کام کر رہا ہے، یہ ڈائریکٹ شراب کا کام کر رہا ہے، جوئے کا کام کر رہا ہے، زنا کا کام کر رہا ہے، یہ وہ سخت وہ کمائیاں جو بالکل قطعی طور پر حرام۔ اب ان معاملات کے ساتھ تو مشکوک تو ہے نا معاملہ، غبار تو پہنچ رہا ہے نا جی۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ
ہمیں اس سود کی لعنت سے ہمیں نجات عطا فرما کر اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلامی نظام اور شریعہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم والا نظام عطا فرمائے۔